بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان دوستو گزشتہ 4 دنوں میں وہ سب کچھ ہو چکا ہے جس کا اس سے پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اس وقت ملین ڈالر سوال یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ہونے والا سیز فائر دیر پا ہوگا بھی یا نہیں، کیونکہ ابھی اس سیز فائر کو چند ہی گھنٹے گزرے تھے کہ دونوں ممالک کی جانب سے ایک دوسرے پر سیز فائر کی خلاف ورزی کے الزامات لگنے شروع ہو گئے۔ پاکستان کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ انڈین الزامات کی تردید کرتے ہوئے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان سیز فائر پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے اور کچھ علاقوں میں انڈیا کی جانب سے کی گئی خلاف ورزیوں کے باوجود پاکستانی فورسز ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ سیز فائر کے بعد جہاں پاکستانی اور انڈین افواج اس تنازع میں اپنی اپنی کامیابیوں اور نقصانات کا حساب کتاب لگا رہی ہیں، وہیں طاقت کے ایوانوں میں یہ سوال بھی پوچھا جا رہا ہوگا کہ اس سنگین بحران کے بعد دونوں ممالک اب کہاں کھڑے ہیں۔ ساتھ ہی امریکہ کے اس تنازع میں کردار خاصا دلچسپ تھا دوستو، اور اس کی ثالثی میں پہلے ہچکچاہٹ اور پھر دلچسپی کئی سوال چھوڑتی ہے۔ لگ بھگ 88 گھنٹوں تک جاری رہنے والی اس ناقابل یقین کشیدگی نے جہاں دونوں ممالک کے عوام کو 21ویں صدی میں دوستو ایک جدید جنگ کی خوفناک جھلک دکھائی ہے، وہیں ماہرین سمجھتے ہیں کہ سیز فائر کے باوجود ابھی اس تنازع پر خطرناک غیر یقینی کے بادل چھائے رہیں گے۔ یاد رہے دوستو کہ ماضی کے مقابلے میں اس مرتبہ امریکہ ابتدائی طور پر انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کم کروانے میں ہچکچاہٹ کا شکار رہا۔ اب امریکہ ماضی کی حکومتوں کی طرح کسی اور مسئلے کو اپنا مسئلہ نہیں بناتے، بلکہ کہتے ہیں کہ لڑنا ہے تو لڑو، اگر ہماری ضرورت ہے تو بتاؤ، ہم بیچ میں پڑیں گے، لیکن ہم اب آپ کی لڑائیاں نہیں نپٹائیں گے، ہم ثالثی کریں گے لیکن کسی فریق کو مجبور نہیں کریں گے۔ دوستو انڈیا اس بات سے خوش نہیں ہے کہ امریکہ نے پاکستان پر تخریب کاری کے خلاف اقدامات اٹھانے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ نے تخریب کاری کے خلاف جنگ کی پالیسی اب ختم کر دی ہے۔ امریکہ کی طرف سے بھارت کے لیے یہ پیغام بھی آیا تھا کہ آپ اپنے معاشی مشکلات کا شکار پڑوسی ملک سے کیوں لڑ رہے ہیں، جب ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر چائنا کا مقابلہ کریں تو آپ یہ ہماری بات کیوں نہیں مان رہے۔ پاکستان اور انڈیا کی لڑائی میں امریکہ نے جلد ہی یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ معاملہ اب بہت سنگین بحران کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، اس لیے امریکہ نے درجہ حرارت نیچے لانے اور دونوں ممالک سے بات چیت کر کے سیز فائر کروا دیا۔ لیکن یہ بھارت کے کہنے پر کروایا گیا۔ بھارت نے سب سے پہلے امریکہ سے بات کی، امریکہ نے سعودی عرب سے بات کی، اس طرح یہ 200 سلسلہ چلا۔ اس لیے پاکستانی حکومت اور پاکستانی افواج کھل کر اور بڑے دھڑلے سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کسی کو فورس نہیں کیا کہ سیز فائر کروایا جائے۔ پاکستان کا کہنا تھا کہ ہم کہتے بھی کیوں، کیونکہ شروعات تو بھارت نے کی تھی، ہم تو صرف اپنا دفاع کر رہے تھے۔ پاکستان کا کہنا تھا کہ ابھی تو ہم نے اپنا ان کو جواب دینا تھا، لیکن اس سے پہلے بھارت نے پھر مکاری کی اور رات کے اندھیروں میں ایک بار پھر حملہ کر دیا، کیونکہ بھارت پہلے بھی ایسا کرتا رہا ہے اور کیونکہ بھارت ایسا ہی ہے۔ اب انٹرنیشنل تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بالکل صحیح وقت پر انڈیا کو جواب دیا اور یہ پیغام بھی دے دیا کہ اس کی اچھائی کو اس کی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ امریکی میڈیا CNN کو ٹرمپ انتظامیہ کے اہلکاروں کی جانب سے بتایا گیا کہ جمعے کو جو امریکی محکمہ خارجہ کو خطرناک انٹیلیجنس موصول ہوئی ہیں کہ یہ تنازعہ کسی حد تک سنگین ہوتا جا رہا ہے، تو اس کے پاس ثالثی میں زیادہ مؤثر کردار ادا کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ اور دوسری طرف بھارت بھی امریکہ پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ جنگ بندی کروائی جائے، کیونکہ معاملہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے۔ بھارت کو توقع نہیں تھی کہ پاکستان کا رد عمل اتنا سخت اور فوری اور تیز ہوگا۔
جیسا کہ CNN نے بھی رپورٹ کیا تھا کہ 9 مئی کی رات کو جب بھارت نے دوبارہ حملہ کیا تو اس کے بعد پاکستان نے میزائلوں کی بارش کر دی، ایک نہ رکنے والی بارش۔ اب انڈیا کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ دنیا سے اپیل کرتا اس جنگ کو رکوانے کے لیے۔ لیکن دوستو، یہ یاد رہے کہ یہ سیز فائر بہت ہی کمزور ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کی جانب سے جو پاکستانی شہروں پر سٹرائکس کی گئی ہیں، اس کے بعد سے انڈیا پاکستان کے درمیان کشیدگی کے پرانے ضوابط ختم ہو چکے ہیں۔ اب دونوں ملک کشیدگی کے ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب دونوں ممالک نے دستانے اتار دیے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جوہری طاقتیں ہونے کے باوجود وہ ایک محدود جنگ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ جدید ٹیکنالوجی ہے۔ لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ابھی تک پاکستان کا پلڑا بھاری ہے۔ اب دوستو، کروز اور بیلسٹک میزائلوں، ڈرونز، ایئر ڈیفنس اور اپنی ہی سرحد میں رہ کر حملہ کرنے والے طیاروں کا دور ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے ان کے 6 طیارے مار گرائے اپنے حدود میں رہتے ہوئے۔ 6 سال پہلے بالا کوٹ میں انڈیا کا ایک پائلٹ پاکستان نے واپس کر کے صورتحال کو سنبھال لیا تھا، کیونکہ ڈر تھا کہ بات کہیں آگے نہ بڑھ جائے۔ اب وہ بات بڑھ چکی ہے، اور بڑھنے کے بعد سامنے آیا ہے کہ محدود جنگ ممکن ہے۔ پہلے سیز فائر کی خلاف ورزی اگر LOC پر چھوٹے اسلحے سے ہوتی تھی، اب یہ خلاف ورزی بین الاقوامی سرحد پر ہونے کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔ لیکن دوستو، سیز فائر مکمل ہونا چاہیے، صرف بین الاقوامی سرحد پر نہیں، لائن آف کنٹرول پر بھی ہونا چاہیے۔ توقع تو یہی کی جا رہی ہے کہ دونوں ممالک بات چیت کے ذریعے تخریب کاری مسئلہ کشمیر اور پانی کا مسئلہ حل کرنے کی طرف جائیں گے، نہ کہ اسے جنگ کے میدان میں جا کر حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انڈیا کی جانب سے پاکستان کے خلاف جو اقدامات اٹھائے گئے تھے، ان میں سے ایک سندھ طاس معاہدے کی معطلی بھی تھی۔ اس کے بعد سے پاکستان کی جانب سے انڈیا پر دریائے چناب کا پانی روکنے کا الزام بھی عائد کیا گیا، اور پاکستان نے کہا کہ اگر انڈیا نے کوئی غیر قانونی سٹرکچر بنا کر پانی کا رخ موڑنے یا روکنے کی کوشش کی تو اس سٹرکچر کو ہی تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اس پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ ایک طویل عرصے تک دونوں ممالک کے درمیان ایک مسئلہ ہی رہے گا، اور انڈیا اس پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے اسے استعمال کرے گا، جس طرح آرٹیکل 370 کشمیر پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا گیا، کیونکہ مودی کی حرکتیں یہی بتا رہی ہیں، اس کی ہسٹری اور اس کا ماضی ایسا ہی ہے۔ لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس دفعہ مودی کو بہت سخت رسپانس آئے گا۔ اگر یہ جنگ پراکسی وار میں تبدیل ہوگی تو مودی کو لگ پتا جائے گا، کیونکہ مودی نے اپنے ارد گرد پڑوسیوں سے کسی بھی پڑوسی سے بنا کر نہیں رکھی۔ یاد رہے دوستو کہ پراکسی وار جڑیں تک ملک کی ہلا کر رکھ دیتی ہے، اور ملک دوبارہ اپنے پاؤں پر صدیوں تک نہیں آ سکتا۔ لگتا ہے کہ بھارت کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہونے والا ہے۔ یہ دوستو میں نہیں کہہ رہا، بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں۔ دوستو، آج کل انڈین ٹی وی چینلز پر نظر دوڑائی جائے تو وہاں یہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ آیا انڈیا کو امریکی ثالثی کا سہارا لے کر سیز فائر کرنا چاہیے تھا کہ نہیں، اور کیا انڈیا کو پاکستان کے خلاف کشیدگی جاری رکھنی چاہیے ہے یا نہیں۔ مجموعی طور پر بھارت کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ان کے پرانے حریف کی فضائی طاقت اس کی سوچ سے بھی زیادہ ہے، اور بھارت نئے ہتھیاروں کے حصول پر اربوں خرچ کرنے کے باوجود فیصلہ کن ضرب لگانے میں بالکل ناکام رہا۔ اور دوسری جانب پاکستانی فوج اپنے ملک کی عوام کو بتا رہی ہے کہ وہ کس طرح انڈیا کی جارحیت کو ناکام بنانے میں کامیاب ہوئے۔ ایک طرح سے پاکستانی افواج اس تنازع میں ایک اور فاتحہ کے طور پر ابھری ہے، کیونکہ دوستو پورا ملک اور اس کی عوام ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ یاد رہے کہ صرف 2 سال پہلے عمران خان کے حامیوں کی جانب سے پاکستانی فوج کے خلاف مظاہرے بھی جاری تھے۔ انٹرنیشنل تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اب عوام اور فوج ایک پیج پر آ چکے ہیں۔
پاکستان کی جانب سے بھارتی جارحیت کے دفاع اور جوابی کارروائی میں جنگی کمالات دکھانے پر امریکہ، برطانیہ اور فرانس جیسے دوستوں جدید ممالک کے صحافتی ادارے ماہرین پاکستان کی جنگی صلاحیتوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ رافیل جیسے جدید بھارتی طیاروں کی تباہی بھارت کے لیے تضحیک آمیز شکست ہے۔ پاکستان کی فضائیوں کی حکمران بن چکی ہے۔ ٹیلی گراف لکھتا ہے کہ پاکستانی طیاروں نے ہوا سے ہوا میں مار کرنے والے جدید میزائل استعمال کرتے ہوئے 5 بھارتی جنگی طیارے مار گرائے، اور پاکستان نے رافیل جیسے مہنگے بھارتی طیارے گرا کر نہ صرف اپنی فضائی برتری ثابت کر دی بلکہ عالمی سطح پر عسکری ماہرین کو حیران بھی کر دیا۔ برطانوی میڈیا لکھتا ہے کہ بھارت کی حکمت عملی ناکام رہی اور پاکستان کو فوجی محاذ پر برتری حاصل ہوئی، جبکہ بھارت فیصلہ کن ضرب لگانے میں ناکام رہا۔ پاکستان کی فضائی طاقت بھارت کے لیے چیلنج ہے۔ اربوں خرچ کرنے کے باوجود بھی بھارت کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ برطانیہ کے تاریخ دان اور دفاعی ماہر مائیکل کلارک کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ساکھ کی جنگ تھی۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ جنگ میں جو ہتھیار استعمال کیے ان سے بھارت حیران ضرور ہوا ہوگا۔ بھارت کو پاکستان کی تکنیکی صلاحیتوں اور جنگ میں استعمال کیے گئے ملٹری ہارڈ ویئر پر ضرور حیرت ہوئی ہوگی۔ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج نے خطے میں کافی اثر و رسوخ حاصل کر لیا ہے۔ بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس سے تعلق رکھنے والے رکن پارلیمنٹ اور بین الاقوامی شہرت یافتہ مصنف ششی تھرور نے بھی پاکستانی فوج کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑی فوج والا ملک ہے۔ پاکستان کے پاس جدید ترین ہتھیار ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ مودی حکومت کو مزید کسی مہم جوئی کا آغاز کرنا چاہیے۔ بین الاقوامی ملٹری میگزین دی نیشنل انٹرسٹ نے بھی پاکستانی فوج کی برتری تسلیم کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 5 بھارتی جنگی طیاروں کو مار گرانا پاکستان کی زبردست کامیابی ہے۔ پاک فضائیہ نے بھارتی افواج کی کئی خامیوں کو اجاگر کیا ہے۔ رافیل طیاروں کا نقصان بھارت کی عسکری ساکھ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ فرانسیسی میڈیا بھی لکھتا ہے کہ پاکستانی فضائیہ کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ ان کے پائلٹوں کی اعلیٰ تربیت اور جنگی تجربہ ہے۔ پاکستانی پائلٹ طویل عرصے سے افغان سرحد کے ساتھ واقع قبائلی علاقوں میں تخریب کاری کے خلاف فضائی کارروائیوں میں مصروف رہے ہیں، جبکہ بھارت نے عمومی طور پر پرامن حالات میں کام کیا ہے۔ جبکہ امریکی نشریاتی ادارے CNN کا کہنا ہے کہ بھارتی حملے کے بعد پاکستان نے بھارت پر نہ رکنے والے میزائلوں کی بارش کر دی۔ پاکستانی میزائل حملوں کے بعد بھارت مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور ہو گیا اور پاکستانی میزائلوں کی وجہ سے بھارت جنگ بندی کی طرف بھاگا۔ بھارتی پروازوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش کے باعث دوستو اب تک بھارتی ایئر لائنز کی ہزاروں پروازیں منسوخ یا پھر طوالت کا شکار ہو چکی ہیں۔ بھارتی پروازوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش کا آج 19واں روز ہے اور 18 روز کے دوران اب تک 2000 بھارتی پروازیں پاکستانی فضائی حدود بند ہونے سے متاثر ہو چکی ہیں۔ بھارتی ایئر لائن کو گزشتہ 18 دنوں میں 400 کروڑ بھارتی روپے سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے۔ لمبے فضائی روٹس کے باعث بھارتی ایئر لائنز کو فیول اور دیگر اخراجات میں اضافے کا سامنا ہے۔ امریکہ اور چائنا نے 90 دنوں کے لیے دوستو ٹیرف میں 115% کی کمی پر اتفاق کر لیا ہے۔ جنیوا میں چینی حکام کی امریکی وزیر خزانہ سے ملاقات ہوئی جس میں ٹیرف میں کمی پر اتفاق کیا گیا، جس کا اعلان امریکی وزیر خزانہ کی جانب سے کیا گیا۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ امریکہ اور چائنا نے باہمی تجارتی ٹیرف میں 115% کمی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ دونوں ممالک نے اقدامات 90 دن کے لیے مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ امریکہ تجارت کے معاملے پر چائنا کے ساتھ کام کرتا رہے گا۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ درآمد ہونے والی چینی مصنوعات پر 30% ٹیرف عائد کرے گا اور چائنا درآمد ہونے والی امریکی مصنوعات پر 10% ٹیرف لگائے گا۔
امریکی ملٹری میگزین لکھتے ہیں کہ جنگی فریقین کے غرور اور لا علمی سے جنم لیتی ہیں۔ بھارت نے پہلگام حملے کے شواہد دینے کی بجائے پاکستان پر حملہ کیا۔ عام تاثر تھا کہ بھارت کو پاکستان پر برتری حاصل ہے، مگر پاکستان نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ امریکی ملٹری میگزین لکھتے ہیں کہ بھارت کو ایٹمی کمانڈ اور کنٹرول سسٹم میں پاکستان سے بہتر تصور کیا جاتا رہا تھا، مگر پاکستانی فوج نے غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ بھارت کے پاس یورپی اور روسی ساختہ جدید ہتھیاروں کا امتزاج تھا، جبکہ پاکستان کو صرف چائنا اور ترکی کی مدد حاصل تھی۔ پاکستان ایئر فورس نے ابتدائی بھارتی فضائی حملوں کو روک کر غیر معمولی دفاع کی صلاحیت ثابت کی۔ پاکستان نے آپریشن کے آغاز میں ہی بھارتی فضائیہ کے 6 جنگی طیارے مار گرائے۔ امریکی ملٹری میگزین لکھتے ہیں کہ بھارتی پائلٹس میں مناسب فلائٹ ٹریننگ کی شدید کمی تھی۔ بھارتی ایئر فورس کی غیر معیاری ٹریننگ نے بھارتی جنگی صلاحیت کو متاثر کیا، اور بھارت کے جدید ترین رافیل طیاروں کا نقصان بھارت کی ذات ساکھ کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہو گیا۔ امریکی میگزین مزید لکھتے ہیں کہ بھارتی خارجہ پالیسی نے بھی اسے عالمی حمایت سے محروم رکھا۔ روس بھارت کا درینہ اتحادی ہے، مگر وہ بھی اس تنازع پر خاموش رہا، بالکل خاموش رہا۔ سابق بھارتی جنرل چینی جنگی ساز و سامان کے استعمال پر پاکستانی مسلح افواج کی صلاحیتوں کا گرویدہ ہو گیا۔ بھارتی جارحیت پر افواج پاکستان کے بھرپور رد عمل پر دنیا بھر کی جانب سے خراج تحسین کیے جانے کا سلسلہ دوستو جاری ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص میں پاک فوج نے چینی جنگی ساز و سامان کا بہترین استعمال کیا۔ جنگی ساز و سامان کا اتنا اچھا استعمال چینی خود نہ کرتے جتنا پاکستانی افواج نے کر دکھایا۔ انڈیا کے سابق لیفٹیننٹ جنرل پی آر شنکر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے چینی جنگی ساز و سامان کو چین سے بھی بہتر استعمال کیا۔ میں پاکستان کی اس مہارت پر پاکستان کی بجائے چائنا سے لڑنا پسند کرتا۔ پاکستانی دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ کامیاب آپریشن بنیان مرصوص کی تعریف اب بھارتی سابقہ جنرلز بھی کر رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل پی آر شنکر کی باتیں ثابت کرتی ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج ایک پروفیشنل فوج ہے۔ پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن یعنی ڈی جی ایم او اور بھارتی ہم منصب کے درمیان دوستو ہالٹ لائن پر بات چیت کا پہلا راؤنڈ مکمل ہو چکا ہے۔ بھارتی لیفٹیننٹ جنرل راجیو گئی اور ان کے پاکستانی ہم منصب میجر جنرل کاشف عبداللہ کے درمیان ہالٹ لائن پر رابطہ ہوا۔ رابطے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان اعلان کردہ سیز فائر سے متعلق اہم امور پر غور کیا گیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان دوستو 2 دن پہلے ہونے والی جنگ بندی کے بعد ڈی جی ایم او کا یہ پہلا رابطہ تھا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔